ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अहबाब-ए वक़ार, कुरान पाक की एक आयत मेरे पेश नज़र है जिसकी वजाहत मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक करना चाहूँगा। तो आयत मुलाहिज़ा फरमाइए। ये आयत है सूरत अत-तकवीर की और इसका नंबर है 29। सूरत अत-तकवीर की आयत नंबर 29 है, जिसमें अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। तर्जुमा कीजिए, वमा तशाऊना, और तुम नहीं चाहते, इल्ला मगर, अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, के जो अल्लाह चाहता है। यानी इस आयत में अल्लाह अपने कुछ ख़ास बंदों से मुखातिब होकर कहता है कि तुम नहीं चाहते मगर मैं चाहता हूँ। यूँ समझ लें कि जो उस बंदे की मर्ज़ी है वो अल्लाह की मर्ज़ी है, और जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो उस बंदे की मर्ज़ी है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और एक और मौके पे इकबाल फरमाते हैं कि हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ। हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ। गालिबो कारआफरी, कारकुशा, कारसाज। तो अहबाब-ए वक़ार, वो ख़ास बंदे जिनकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी है, और अल्लाह की मर्ज़ी जिनकी मर्ज़ी है, उनमें से एक बंदे की चंद बातें बयान करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम किसी भी अमल का रद्द अमल देते हैं। यानी अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसके जवाब में हम भी कुछ करते हैं, और वो हमारा जो अमल है वो 3 तरह का हो सकता है। यानी किसी भी अमल के नतीजे में होने वाला हमारा रद्द अमल 3 तरह का हो सकता है। या तो हम जिस्मानी तौर पर रद्द अमल दिखाते हैं, या ज़ुबानी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, या फिर वो हमारा रद्द अमल हमारे दिल में ही रह जाता है। मसलन मैं अगर किसी को एक थप्पड़ मारता हूँ तो उसके बदले में हो सकता है वो मुझे 2 थप्पड़ मार दे, तो ये उसका जिस्मानी रद्द अमल होगा। और ये भी हो सकता है कि वो बदले में मुझे बुरा भला कहे या रोना शुरू कर दे, तो ये उसका ज़बानी रद्द अमल होगा। और हो सकता है कि वो ये दोनों काम ना करे और दिल में मुझे बुरा समझे या दिल में गम व गुस्सा लेके चला जाए। तो किसी भी अमल के सामने 3 तरह के रद्द अमल हो सकते हैं: हाथ का रद्द अमल, ज़ुबान का रद्द अमल और दिल का रद्द अमल। जैसा कि एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें नबी पाक ने इरशाद फरमाया
کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک لے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ تو مطلب یہ کہ ہر عمل کے 3 طرح سے رد عمل ہو سکتے ہیں، یعنی بندہ 3 طرح سے ریئیکشنز کر سکتا ہے۔ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے خاص بندوں میں سب سے خاص بندے ہیں، تو ان کے تینوں کام، ہاتھ کا کام، زبان کی گفتگو اور دل کے ارادے کو اللہ نے اپنا ارادہ سمجھا اور اسے پورا کرنے کی بات کی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کرتا ہوں اور پھر ان کی وضاحت۔ تو پہلی آیت ملاحظہ ہو، یہ پہلی آیت دیکھیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے، بڑی مشہور آیت ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ نے کنکر نہیں مارے، اللہ نے کنکر مارے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے جنگ بدر میں تو ایک مٹھی میں کنکر لے کے کافروں کی طرف پھینکے، اور ان کنکروں کی وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کافروں پر غالب کیا، فرشتے بھیج کر امداد کی، اور اللہ نے وہ نبی پاک نے جو کنکر پھینکے انہیں کہا کہ یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے کیے گئے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے۔ تو یہ آپ کے ہاتھ کا کام ہے، اور اس کے بعد آپ کی زبان سے کیے ہوئے کام کی بات کروں تو سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے زبان نہیں کھولتے مگر وہ جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو ارشاد فرمایا وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے نہیں کہا، میں نے کہا ہے۔ تو نبی کے ہاتھ کے عمل کو بھی اللہ نے اپنا عمل قرار دیا، اور نبی نے جو زبان سے لفظ بولا اسے بھی اپنا عمل قرار دیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے دل میں اٹھنے والے خیال۔ تو خیال کی بات کریں، ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، یہ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں کا بھی وہی قبلہ تھا۔ نبی پاک کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے تاکہ سب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ قد نرا، ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہونے والے کام کی بھی ضمانت لیتا ہے، آپ کی
کے دل میں جو خیال ہے اسے بھی اللہ اپنا خیال قرار دیتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ جس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور سورت دہا میں جو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم عنقریب آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید اگلے درس کے ساتھ، اگلے بیان کے ساتھ پھر ملیں گے۔